آج انشاءاللہ علم النحو کی جو مبادیات ہیں وہ ہم دیکھیں گے اسے ایک دفعہ تیزی سے. جن لوگوں نے ابتدائی قواعد النحو پڑھی ہیں تو انہوں نے بھی بیسک قواعد ڈسکس کر لی ہیں، اور جو ہمارے ساتھ سیمسٹر 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم نے قواعد النحو کا حصہ اول بہت تفصیل سے پڑھا تھا. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی سٹارٹ میں ان کا ایک اوور ویو لیں گے، اور کچھ دن میں کوشش کریں گے کہ نحو کے جتنے قواعد حصے اول میں قواعد النحو میں ہو چکے ہیں وہ سب ہم مکمل کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ اسم سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے. ایک تو وہی جو ابتدا ہے کہ کلمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، اور کلمہ میں پھر آگے جا کے اسم کی اقسام جنس اور عدد کے اعتبار سے. انشاءاللہ یہ دو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ نحو کہتے کسے ہیں، یا نحو اور صرف میں بنیادی فرق کیا ہے، تو نحو بیسیکلی کلام کا علم ہے یا جملے کا علم ہے، جبکہ صرف ایک کلمہ یا لفظ کا علم ہے. تو صرف میں ہم لفظ کو انڈیویجولی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ عربی میں جو مختلف الفاظ ہیں ان کے سٹرکچرز کیا ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے، اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں، جسے مورفولوجی کہتے ہیں بیسیکلی. اور نحو جو ہے وہ سنٹیکس ہے، جس میں سینٹنس سٹرکچر پڑھا جاتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف الفاظ آپس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں. تو جو ہمارا بیسک یونٹ ہے زبان میں، چاہے ہم صرف میں دیکھیں یا نحو میں دیکھیں، وہ کلمہ ہے. اور کلمہ ہم نحو کی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی بامعنی لفظ کو جو کوئی بھی معنی دیتا ہو کسی بھی طرح کا. فردر پھر کلمہ کو ہم 3 طرح سے تقسیم کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف میں. اسم سے مراد ہوتا ہے وہ کلمہ جو اپنا معنی دیتا ہو بغیر کسی زمانے کے، یعنی اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ مختص نہ ہو، کہ وہ زمانہ ماضی یا حال یا مستقبل سے آزاد ہو کے اپنا معنی دیتا ہے. تو ایسا جو بھی لفظ ہے جو کوئی بھی معنی ٹائم لیس ہو کے دے وہ اسم ہے. جیسے قلم، کتاب وغیرہ، اس کی مختلف مثالیں آپ لے سکتے ہیں. کلمہ کی دوسری ٹائپ فعل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ وہ لفظ ہے جو اپنا معنی کسی ٹائم فریم میں دیتا ہے، کسی خاص زمانے کے ریفرنس میں دے گا، ماضی، حال یا مستقبل کے اندر. اور فعل کی مثال ہے جیسے کتبہ، تو کہ اس نے لکھا. تو یہاں یہ جو لکھنے کا عمل ہے، یہ جو معنی ہے اس کلمے میں لکھنے کا، یہ اسپیسیفکلی ماضی کے اندر یہ معنی ادا کر رہا ہے یہ لفظ. اور جو کلمے کی تیسری ٹائپ ہوتی ہے وہ حرف ہے. حرف اپنا معنی مستقلاً ادا نہیں کر سکتا. مستقلاً کا مطلب ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ کسی ترکیب کا حصہ نہ بنے. یہی وجہ ہے کہ علم الصرف میں ہم حرف نہیں پڑھتے. صرف میں چونکہ ہم لفظوں کو انڈیویجولی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان آئسولیشن، تو اس میں ہم صرف اسم اور فعل کو پڑھتے ہیں. چونکہ حرف جو ہے وہ اکیلا یوز نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئے گا، اس لیے نحو کے اندر ہی حرف کو پڑھا جاتا ہے. تو علم النحو میں ہم کلمہ کی تینوں ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ جملے کی فارمولیشن میں کیسے اپنا رول پلے کرتا ہے، فعل جملے میں کس حیثیت سے آتا ہے، اور حرف جو ہے وہ مختلف تراکیب میں اور جملوں میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور جملے کے معنی کو مکمل کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے. حرف کی مثال ہے جیسے با، اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو با جو ہے جیسے جس کا عموماً معنی ہوتا ہے ساتھ یا ذریعے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیسیفک نہ تو کوئی زمانہ ہے اور نہ ہی یہ اپنا معنی جو ہے وہ آزادی سے دے سکتا ہے. یہ اپنا معنی تبھی دیتا ہے جب یہ کسی جملے میں کسی اور لفظ کے ساتھ آتا ہے. تو کلمہ کی یہ 3 ٹائپس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم اسپیسیفکلی پہلے دیکھیں گے اسم کو. تو اسم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ویسے تو ہم نے ٹائپس بہت سی پڑھی تھیں، لیکن جو 2 اہم ٹائپس ہیں جن کو ہم ریکال کرنا چاہیں گے آج، ان میں ایک تو ہے اسم کی جو اقسام ہیں من حیث الجنس، یعنی جنس کے اعتبار سے اسم کی جو تقسیم بنتی ہے. تو جنس کے اعتبار سے عربی میں اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، مؤنث ہے اور مذکر ہے. اور مؤنث کو فردر پھر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے 2 ٹائپس میں، سماعی اور قیاسی. سماعی کا مطلب ہوتا ہے زبان کے اندر کوئی بھی ایسا استعمال جس کو کسی قاعدے کا پابند نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے. یعنی ہر زبان میں کچھ اسالیب ایسے ہوتے ہیں کلام کے جن کے لیے آپ کوئی رول متعین نہیں کر سکتے. تو کچھ الفاظ یا کچھ جملے اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی ایک جیسے رولنگ نہیں بنا سکتے. irregular verbs جیسے یوز ہوتے ہیں انگریزی میں یا اردو میں، مثال کے طور پہ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو ایسی چیزیں یاد کی جاتی ہیں چونکہ انہیں ایک قاعدے کے تحت نہیں لایا جا سکتا. تو ایسی اشیاء کو ہم نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ سماعی ہیں، یعنی ان کو سنا جائے گا اور سن کے اہل زبان سے سیکھا جائے گا، کسی اصول کے تحت ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے. تو اسی طرح مؤنث سماعی سے مراد ایسے کلمات ہیں کہ جن میں کوئی اصول ہمیں نہیں دکھ رہا کہ وہ کسی
اصول کی بنیاد پہ وہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہوں، لیکن ہمارا سماع جو ہے اہل زبان سے یہ ہے کہ ہم نے انہیں مؤنث بولتے سنا ہے، تو ہم ان کلمات کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے شمس کا لفظ ہے کہ اس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے مؤنث ہونے کی، لیکن استعمال مؤنث ہوتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہے مؤنث سماعی کے کیس میں؟ تو جنرلی جب یہ کوئی اسم جو ہے کسی جملے کا پارٹ بنے گا تو وہاں معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مؤنث سماعی مبتدا ہے تو اس کی خبر مؤنث آتی ہے، تو وہ خبر میں مؤنث کی علامت آ جاتی ہے جنرلی، یا اس کی صفت اگر مؤنث فارم لیتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا اگر اس کے ساتھ فعل آپ یوز کریں یا اس کے لیے ضمیر یوز کریں یا اشارہ یوز کریں، تو ایسے کلمات جو مؤنث سماعی ہیں وہ دیکھنے میں تو مؤنث نہیں لگتے، لیکن ان کے لیے مختلف انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ زبان میں مؤنث یوز ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مؤنث کی دوسری ٹائپ ہے مؤنث قیاسی۔ قیاسی کا لفظ جب بھی ہم بولتے ہیں نحو کے اندر تو اس سے مراد ایسا استعمال ہوتا ہے کسی کلمے یا کلام کا جو کسی قیاس کا پابند یا جو کسی اصول کا پابند ہو، اور اس کو ہم قیاس کر سکتے ہوں کسی اور سچویشن پہ، یعنی ایسے استعمالات جن کے لیے ہم کوئی قواعد یا اصول بنا لیتے ہیں اور ہم ان کو پھر مختلف جگہوں پہ مختلف سچویشنز پہ خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اہل زبان سے سنیں کہ وہ اس کو کیسے بولتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو ایک اصول کی پابند ہیں، تو آپ ایک دفعہ اصول سیکھ لیتے ہیں پھر اس کو اپلائی کرتے جاتے ہیں اپنی آزادی کے ساتھ۔ تو وہ مؤنث جو مؤنث قیاسی یعنی جس میں ہمیں کوئی اصول دکھ رہا ہے، وہ ہے اس میں 3 طرح کی علامات آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس مؤنث کو ہم علامات کی بنا پہ یا کسی اصول کے تحت پہچان سکتے ہیں۔ علامات تانیث 3 ہیں جو آگے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تاء مدورہ ہے یا اسے تاء مربوطہ بھی کہتے ہیں جو گولتا، جیسے بطہ کے لفظ کے اندر ہے، بطہ کہتے ہیں بطخ کو۔ دوسری علامت ہے الف، الف مقصورہ، ٹھیک ہے؟ الف مقصورہ سے مراد وہ الف ہوتا ہے جس الف کے بعد آگے حمزہ نہ آئے، یعنی جو الف نارمل الف کی طرح پڑھا جائے، یعنی جس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں، اس پہ زیادہ مد ایڈیشنل مد نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے عظما ہے لیٹ سے، تو عظما جو ہے یہ اس میں الف جو اینڈ پہ آ رہا ہے یہ علامت تانیث ہے۔ اسی طرح تیسری علامت تانیث ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ وہ الف ہوتا ہے جس الف کے بعد حمزہ ہو، تو حمزہ جب آ جاتا ہے کسی بھی حرف مد کے بعد تو وہ مد زیادہ لمبی کی جاتی ہے، زیادہ طویل ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں کہ جس الف کے بعد حمزہ ہو اس الف کو آپ 4 سے 6 حرکات تک لمبا کرتے ہیں۔ تو الف ممدودہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس بھی لفظ کے اینڈ پہ الف مقصورہ آئے گا یا الف ممدودہ آئے گا وہ مؤنث ہے، نہیں۔ جنرلی ہوتا یہ ہے، جو اس میں عام اصول ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الف ہوتا ہے مؤنث کی علامت یہ حرف زائد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پہ یعنی 95% یا 98% آپ کہہ لیں کہ اوکیجنز پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر اگر الف زائد آ رہا ہے، چاہے الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ زائد آ رہا ہے، تو وہ پھر لفظ مؤنث ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو علامت تانیث ہوتی ہے الف مقصورہ بھی اور الف ممدودہ بھی، یہ ہمیشہ حروف زائد ہوتے ہیں، یہ حروف اصلی نہیں ہو سکتے۔ اب لیٹس سے جیسے عصا ہے یا جیسے ہدا ہے یا فتح کا لفظ ہے، تو ان سب کے اینڈ میں الف آ رہا ہے، یہ الف مقصورہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی لفظ بھی مؤنث نہیں ہے اس وجہ سے۔ ویسے عصا مؤنث استعمال ہوتا ہے سماعی طور پہ، لیکن ان الفاظ کو مؤنث نہیں کہہ سکتے الف کی بنا پہ کہ اس میں الف جو علامت تانیث نہیں ہے، کیونکہ یہ الف ان کے حروف اصلی کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پھر سادہ پہچان کیا ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مادے کے حروف کم از کم 3 ہوتے ہیں نا، تو جو 3 حروف والے کلمات ہیں جیسے عصا، ہدا، فتح وغیرہ، ان کا الف جو ہوگا وہ تانیث والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تانیث کا الف آئے گا یہ 4 حرف، 5 حرف، 6 حرف کے کلمات میں آئے گا، یہ ہمیشہ زائد ہوتا ہے۔ جیسے عظما میں آپ دیکھیں تو اس کے حروف اصلی عین، ضا اور میم ہے، اور الف جو آ رہا ہے وہ زائد ہے، تو اس لیے یہ الف تانیث ہے۔ اسی طرح حمراء جو ہے نیچے جو الف ممدودہ کی ایگزامپل ہے، تو الف ممدودہ بھی اس وقت تانیث کے لیے آتا ہے جب وہ زائد ہو، اور الف ممدودہ کے زائد ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا الف بھی زائد ہو اور حمزہ بھی زائد ہو۔
الف اور حمزہ دونوں میں سے کوئی بھی حرف مادے کا نہ ہو. جیسے حمراء ہے تو اس کے حروف اصلی حا میم اور را ہیں، اور الف اور حمزہ دونوں حرف زائد ہیں تو اس لیے یہ الف تانیث کی علامت ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حمراء کا لفظ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لیٹس سے کہتے ہیں ماں، جو پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ماں ان اس کے اینڈ پہ الف ممدودہ ہے، الف بھی آ رہا ہے حمزہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا الف حمزہ زائد نہیں ہے، اس لیے ماں مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سما کا لفظ ہے، سما ان جو آسمان کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو حمزہ ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ وہ حروف اصلی ہی میں سے آ رہا ہے، اسی کی ایک شکل ہے، تو اس وجہ سے ہم اس الف کو بھی الف تانیث نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مؤنث کی دو ٹائپس ہیں، مؤنث سماعی جو کسی اصول کے پابند نہیں ہے جسے یاد کرتے ہیں، اور مؤنث قیاسی جس کا کوئی اصول ہوتا ہے. مؤنث قیاسی کو 3 علامات کی بنا پہ پہچانتے ہیں. ایک علامت تاء مدورہ ہے، دوسری الف مقصورہ ہے، تیسری الف ممدودہ ہے. اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ الف زائد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور الف ممدودہ کے کیس میں الف حمزہ دونوں زائد ہونے چاہیے، تب وہ مؤنث کے ہوں گے. ہاں البتہ بہت کم الفاظ ایسے ہیں زبان میں، بہت آپ کہہ لیں کہ ان کی ریشو آپ کو کم ملے گی، کہ جن میں الف یا الف حمزہ دونوں زائد آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لفظ پھر بھی مؤنث نہیں ہوتا، وہ الف تانیث کا نہیں ہوتا بلکہ وہ الف الحاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن وہ بہت کم ہے اس کا یوزیج، اس لیے اس کو ہم ڈسکس ابھی نہیں کریں گے. لیکن آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہو تو اس کو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں ڈسکس کیا ہوا ہے، آپ بک سے دیکھ سکتے ہیں یا وہ جو لیکچر ہے اس کی ریکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں. آگے چلیں تو اسم کی جو دوسری ٹائپ ہے مذکر، مذکر کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. تو عربی میں آپ اسم پہ غور اس پہلو سے ہی کرتے ہیں کہ کیا وہ مؤنث ہے. اگر وہ مؤنث ہے، قیاسی نہیں ہے، لیٹس سے اس میں علامت تانیث کوئی بھی نہیں آ رہی، تو پھر آپ اس کو لغت میں دیکھ لیں گے کہ اگر وہ مؤنث سماعی ہے تو لغت والا مینشن کر دے گا، ورنہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو لفظ مؤنث نہیں ہے وہ مذکر ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں، اسم کی جو دوسری ٹائپ ہے عدد کے لحاظ سے، من حیث العدد، تو اسم 3 طرح کا ہوتا ہے عربی میں: مفرد، مثنی و جمع. مفرد کا مطلب ہے وہ کلمہ جو واحد ہے، جو ایک پہ دلالت کر رہا ہے. مثنی وہ لفظ ہے جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم تثنیہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جمع وہ لفظ ہے جو 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مفرد کی مثال ہے قلم، مثنی قلمان، اور جمع کی مثال ہے ہمارے پاس اقلام. اب مثنی کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. مفرد کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے کوئی خاص اصول یا قواعد نہیں ہیں یا اس کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ہم مثنی اور جمع کو پڑھتے ہیں تو پھر جو لفظ مثنی یا جمع نہ ہو وہ بائی ڈیفالٹ مفرد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مثنی کو دیکھیں، یعنی وہ اسم جو 2 کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو مثنی 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وہ ہے تثنیہ کا لفظ عربی میں جس میں الف نون یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی مفرد کے آخر میں الف نون یا نون بڑھا دیتے ہیں. الف نون بڑھایا جاتا ہے رفع کی کیس میں، اور یا نون بڑھاتے ہیں نصب یا جر کے کیس میں. تو زیادہ تر جو اسماء ہیں ان کا تثنیہ اسی طرح بنتا ہے کہ سمپلی آپ مفرد کے آخر میں الف نون یا نون ایڈ کرتے ہیں تو وہ لفظ مثنی ہو جاتا ہے، بزیادت الف نون او یا نون. یہ جو کیس ہے یہ اپلائی ہوتا ہے 2 اسماء میں. 2 طرح کے اسم ایسے ہیں کہ جن میں سمپلی آپ کو الف نون یا نون ایڈ کرنا ہے سنگولر میں تو وہ تثنیہ بن جائے گا. پہلا اسم ہے اسم صحیح، اور دوسرا اسم ہے شبہ صحیح. اسم صحیح سے مراد ہے وہ اسم جس کے حروف اصلی میں سے کوئی بھی حرف علت پہ مشتمل نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کے مادے میں کوئی حرف علت نہ ہو، تمام حروف صحیح ہوں، تو ایسا اسم کہلاتا ہے اسم صحیح. تو جو بھی اسم صحیح ہوتا ہے اس کا تثنیہ سمپلی الف نون کے ایڈیشن سے بن جاتا ہے. جیسے ولد ہے لیٹ سے، تو ولد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایز سچ حرف علت نہیں ہے. اگرچہ آپ کہیں گے کہ واو سٹارٹ میں آ رہا ہے وہ حرف علت ہے، لیکن واو جو ہے وہ کوئی تعلیل نہیں کر رہا سٹارٹ میں، تو اس لیے آپ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں. یا اگر اس کو ایگزامپل آپ بدل لیں، کوئی قلم کر لیں، تو وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں سارے حروف صحیح ہیں. تو اس کا تثنیہ سمپلی الف نون ایڈ کر کے بنتا ہے قلمانی یا قلمینی. اسی طرح ولدانی یا ولدینی، تو 2 لڑکے یا 2 قلم. شبہ صحیح یا اس کو جاری مجرا صحیح بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس کے اندر حرف علت تو ہے لیکن اس کا استعمال اسم صحیح ہی کی طرح ہوتا ہے. اس سے مراد 2 طرح کے اسماء ہوتے ہیں. ایک وہ اسماء
کہ جن کا آخری حرف مادے کا واو ہو اور دوسرا وہ اسم جس کے مادے کا آخری حرف یا ہو. لیکن ان دونوں میں جو ایک کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اسماء میں آخری حرف واو اور یا ہوتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دلون یا ظبیون، سعیون، وحیون. تو ان تمام ایگزامپلز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسماء اینڈ تو واو اور یا پہ کر رہے ہیں، حرف علت پہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ماقبل ساکن ہے اس لیے ان میں کوئی تغیر نہیں آ رہا، تو یہ بیہیو اس میں صحیح کی طرح ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں شبہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ اس میں صحیح جیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اسماء کا تثنیہ بھی سمپلی ایڈیشن سے بن جائے گا. جیسے دلو ہم کہتے ہیں ڈول کو، تو دو ڈول ہیں تو دلوانی یا دلوینی، اور ظبیون ہم کہتے ہیں ہرن کو، تو دو ہرن ہیں تو ظبیانی یا ظبیینی. تو کچھ ایسے اسماء ہیں جن میں صرف آپ کو سمپلی الف نون ایڈ کرنا ہے تو اس سے تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے اس میں صحیح ہے یا شبہ صحیح ہے. دوسری طرف کچھ اسماء ایسے ہیں زبان کے اندر جن میں آپ کو تثنیہ بناتے ہوئے کچھ نہ کچھ اضافہ بھی کرنا، مطلب اضافہ جیسے آپ نے الف نون یا یا نون کا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چینج بھی کرنا پڑتا ہے اس کے سٹرکچر کے اندر، وزن میں. تو بزیادہ و تغییر، یعنی یہ دوسری قسم ہے اسماء کو تثنیہ بنانے کی. وہ کون سے اسماء ہیں جن میں آپ نے جسٹ ایڈیشن نہیں کرنا بلکہ کچھ چینج بھی کرنا ہوتا ہے سنگولر کے سٹرکچر میں؟ یہ تین طرح کے اسماء، ایک ہے اسم مقصور، دوسرا ہے اسم منقوص، اور تیسرا ہے اسم ممدود. یہ جو تین اسماء ہیں ان میں جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو الف نون یا نون ایڈ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چینج کرنا ہوگا سنگولر کے سٹرکچر میں. سب سے پہلے اس کو ریکال کر لیں کہ اسم مقصور ہوتا کیا ہے. اسم مقصور جیسا کہ ہم ابھی پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے علامات تانیث میں، کہ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جسے نارمل طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی جس پہ زیادہ مد نہ کی جائے. تو سمپل جو الف ہے وہ کہلاتا ہے الف مقصورہ. تو اسی طرح اسم مقصور سے مراد وہ اسم ہے جو الف پہ اینڈ کرتا ہو. تو ہر وہ اسم جس کا آخری حرف الف ہے وہ اسم مقصور ہے. جیسے عصا. اب یہ جو الف ہوتا ہے، الف مقصورہ عربی میں دو طریقوں سے لکھتے ہیں. ایک تو جیسے ہم نارملی اردو میں الف لکھتے ہیں، یعنی سیدھا الف جسے کہتے ہیں، کھڑا الف، عربی میں اسے الف لینہ یا الف قائمہ کہتے ہیں. تو ایک تو سمپل الف کو الف ہی کے طریقے میں لکھا جاتا ہے، اور یہ جو اسم مقصور ہے یا الف مقصورہ، اس کو ہم یا کی صورت میں بھی لکھتے ہیں. تو وہ جو یا کی طرح لکھا جاتا ہے وہ بھی الف ہی کہلاتا ہے، چونکہ آپ اس کو بولتے الف ہیں. جیسے یہاں آپ اوپر دیکھیں مثنیٰ جو میں نے لکھا ہے تو اس کو میں الف پروناؤنس کر رہا ہوں، مثنیٰ، لیکن لکھا میں نے اس کو یا کے سٹائل میں نے الف کی طرح نہیں لکھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو نارمل الف کیوں نہیں لکھتے، یا کی انداز میں کیوں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے. یعنی یہ ایسی بے تکی بات نہیں ہے، اس کے اندر معنویت ہے. یعنی ہم کچھ جگہوں پہ الف کو الف ہی لکھتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ الف کو یا کی شکل میں لکھتے ہیں، جس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی اشارہ دیا جانا مقصد ہوتا ہے. لیکن بہرحال فی الحال اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ الف دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک نارمل الف کے انداز میں اور دوسرا یا کی صورت میں بھی الف لکھتے ہیں، اس کو پروناؤنس الف ہی کیا جاتا ہے. اور جنرلی اردو میں ہم اس پہ کھڑا زبر جو ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں علامت کے طور پہ، جیسے ہم مصطفیٰ یا مجتبیٰ کے الفاظ میں کرتے ہیں کہ یا لکھ کے اوپر الف کا نشان ڈال دیتے ہیں. عربی میں یہ والا جب الف لکھا جاتا ہے یا کے انداز میں تو اس یا کے نیچے دو نقطے نہیں لگائے جاتے. یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کو آپ الف کی طرح پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو ماڈرن عربک اسکرپٹ ہے اس کے اندر اگر آپ اس طرح کا یا دیکھیں جس کے نیچے نقطے نہ ہوں تو آپ اس کو ہمیشہ الف پروناؤنس کریں گے، اور اگر آپ ایسا یا دیکھیں جس کے نیچے دو نقطے لگے ہوں تو اس کو یا ہی کی طرح پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا. تو سب سے پہلے اسم مقصور ہے جس کا تثنیہ بناتے ہوئے ہم کچھ چینج کرتے ہیں. اب اسم مقصور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وہ اسم ہے جو الف پینٹ کرتا ہو، چاہے وہ الف عصا کی طرح لکھا جا رہا ہو یا چاہے وہ الف ہدا یا فتح یا مصطفیٰ کی طرح لکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو لکھنے کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے آواز کو دیکھنا ہے. جو بھی اسم الف کی آواز پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ اسم مقصور کہلاتا ہے. دوسرا اسم ہے اسم منقوص. اس کو بھی جب تثنیہ بنائیں گے اس سے تو آپ کچھ چینج کریں گے. پہلے
واحد کے سٹرکچر میں، اور اس کے بعد آپ الف نون ایڈ کریں گے. اس میں منقوص کہتے کسے؟ اس میں منقوص ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخری حرف جو ہے وہ یائے مدہ ہو. یائے مدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخری حرف یا ساکن ہے اور اس یا سے پہلے والے حرف پہ زیر بولی جا رہی ہے، جیسے قاضی، شافی، داعی، ہادی، ساعی، راضی وغیرہ. اس طرح کے تمام الفاظ جو ہیں انہیں اس میں منقوص کہا جاتا ہے کہ یہ یا پہ اینڈ کرتے ہیں، یا ساکن پہ جس کا ماقبل جو ہے مکسور ہو، یا اس کو سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یائے مدہ پہ اینڈ کرتے ہیں، چونکہ یائے مدہ ہم اسی یا کو کہتے ہیں کہ جس کا لاسٹ لیٹر جو ہے ساکن ہے، جو یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے. تو ایسے اسما قاضی، شافی، مرتجی وغیرہ یہ الفاظ اس میں منقوص کہلاتے ہیں. تیسرا اسم جس کا تثنیہ جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں کچھ چینج کرنا ہوتا ہے واحد کے سٹرکچر میں، وہ ہے اسم ممدود. تو جیسے ہم الف ممدودہ دیکھ رہے تھے کہ الف ممدودہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ ایڈ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اسم ممدود وہ اسم ہے جس کے اینڈ پہ الف ممدودہ ہو. جو الف ممدودہ پہ اینڈ کرے گا اسم، وہ اسم ممدود ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسم ممدود ہر وہ اسم ہے جس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر الف ہے اور لاسٹ لیٹر حمزہ ہے. تو الف حمزہ جس کے آخر میں آ گیا وہ ممدود ہے، جیسے بنا، جیسے قرہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسما اسم ممدود کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. تثنیہ ہم نے کہا وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ اسم جو دو پہ دلالت کرتا ہے. تثنیہ سمپل الف نون یا نون ایڈ کرنے سے بناتے ہیں. اگر اسم صحیح ہو یا شبہ صحیح ہو تو جسٹ اس میں ایڈیشن کرتے ہیں، جیسے ولدان یا دلوان. جبکہ تین طرح کے اسم مقصور، منقوص اور ممدود، ان میں جب تثنیہ بناتے ہیں تو ایڈیشن کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چینج بھی ہم سٹرکچر میں کرتے ہیں. جیسے اس میں مقصور ہم نے کہا کہ یہ وہ اسم ہے جو الف پینڈ ہو رہا ہے، منقوص ہوئے جو یائے مدہ پینڈ ہو رہا ہے، ممدود ہوئے جو الف ممدودہ پینڈ ہو رہا ہے. اب ایک ایک کو دیکھتے ہیں کہ ان میں چینج ہم کیسے کرتے ہیں، اس میں مقصور، منقوص اور ممدود کا تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں مقصور کا تثنیہ، مثنى المقصور. تو اس میں مقصور جو ہے اس کا تثنیہ جو اس میں دو اصول ہیں سمپل. اگر اس میں مقصور تین حرف کا ہے، ثلاثی الاحرف، احرف حرف کی جمع ہے، ثلاثی کا مطلب ہے تین والا. تو اگر اس میں مقصور تین حروف پہ مشتمل ہوگا تو پھر آپ اس کو کیسے تثنیہ بنائیں گے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو الف ہے، دیکھیے اگر ایک تین حرف کا لفظ ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ تین حروف کے اسم میں کوئی حرف زائد تو نہیں ہو سکتا نا، چونکہ روٹ ورڈ منیمم 3 لیٹرز کا ہوتا ہے، 3 سے کم کا تو مادہ نہیں ہو سکتا نا. تو جو تین حرف کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں تینوں حروف مادے کے ہوتے ہیں. اب لیٹ سے عصا ہے یا ہدا ہے یا فتح ہے، تو ان میں جو تین حروف آ رہے ہیں تینوں ہی مادے کے ہیں. الف لیکن جو ہے کبھی بھی کسی کلمے کے مادے میں شامل نہیں ہوتا. الف اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کسی لفظ کے اندر کہ وہ حروف زائد میں نہیں ہے، مطلب وہ تو حروف اصلی کی جگہ پہ رہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ الف کنورٹ ہوا ہوتا ہے یا تو واو سے یا سے. الف جو ہے وہ خود کسی لفظ کا روٹ نہیں ہوگا، یعنی آپ کو ایسا روٹ کبھی بھی نہیں ملے گا عربی میں کہ آپ کہیں کہ جی اس لفظ کا روٹ ہے با الف عین. اب مثال کے طور پہ قالہ ہے، اب قالہ میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روٹ قاف الف لام ہے، بلکہ قالہ قول سے، قاف واو اور لام سے. اسی طرح ہم کہتے ہیں دعا، تو دعا میں دال عین اور الف ہے، لیکن یہ جو الف ہے یہ اصل میں دعوت سے نکلا ہے، تو یہ دال عین واو ہے. تو جب کبھی بھی آپ کو الف حروف اصلی میں نظر آ رہا ہو تو وہ الف بیسیکلی واو یا سے بدلا ہوتا ہے. اب اصول کیا ہے کہ اس میں مقصور کا جب آپ تثنیہ بنائیں گے، اور اگر اس میں مقصور تین حرف کا ہے تو پھر تثنیہ بنانے سے پہلے، یعنی اس میں الف نون یا نون ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو الف ہے اس کو اس کے اصل حرف میں واپس لے جائیں گے. اصل حرف میں واپس لے جانے سے کیا مراد ہے کہ اگر وہ الف واو سے چینج ہوا تھا تو آپ اس کو دوبارہ واو میں کنورٹ کریں گے، دین اس کے بعد آپ الف نون ایڈ کریں گے. اگر وہ الف اصل میں یا تھا اور یا سے وہ پھر بدل کر الف ہو گیا تو تثنیہ بناتے ہوئے آپ اس الف کو یا میں واپس لے جائیں گے، یعنی اس کا جو اوریجنل حرف تھا وہ اسی میں واپس جائے گا اور پھر الف نون ایڈ کیا جائے گا. اب دیکھیں جیسے یہاں نیچے جو ایگزامپلز ہیں دو، پہلا جو لفظ ہے عصاوانی، یہ عصا کا مثنیٰ ہے. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، تو جو سٹک ہوتی ہے. تو عین صاد اور الف
لیکن الف جیسا کہ ہم نے دیکھا واو یا یا سے بنا ہوتا ہے، تو عصا میں جو الف ہے وہ اس کا اصل حرف ہے واو، عین صاد واو اس کے حروف اصلی ہیں. تو جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو ہم الف کو بدل دیں گے پہلے واو میں اور پھر تثنیہ والا الف نون ایڈ کریں گے، تو عصاوانی یا عصاوینی. حالت رفع میں عصاوانی اور نصب و جر میں عصاوینی یوز کریں گے دو لاٹھیوں کے لیے. نیچے والی جو اگزامپل ہے وہ فتح کا مثنیٰ ہے. فتح جو ہے اس میں بھی لاسٹ لیٹر الف ہے، لیکن اس کا الف یا سے چینج ہوا ہوتا ہے. تو آپ جب اس کا تثنیہ بناتے ہیں تو الف کو پہلے یا میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد الف نون یا نون ایڈ کرتے ہیں، تو فتح کا مثنیٰ ہوگا فتیانی یا فتیینی. تو فتح کہتے ہیں ٹین ایجر کو، فتیانی یا فتیینی سے مراد ہوگا دو نوجوان. ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہو گیا تین حرفی اس میں مقصور کا. اس میں مقصور تین حرفی ہے، تو سمپل آپ نے تثنیہ بنانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ الف کو اس کا جو اصل حرف تھا واو یا اس میں چینج کریں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد تثنیہ والا جو حروف ایڈ ہوتے ہیں الف نون یا نون وہ بعد میں ایڈ کیے جائیں گے. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ الف جو ہے اصل میں واو سے چینج ہوا تھا یا سے، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ عصا کا جو روٹ ہے وہ عین صاد واو ہے اور فتح کا روٹ فاتح یا ہے. تو ویسے تو اس کے کئی طریقے ہیں جاننے کے، لیکن آپ کے لیے ابھی اس لیول پہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے پریشانی سے بچنے کے لیے کہ آپ لغت کی طرف جائیے. اگر آپ کو کسی لفظ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ الف اصل میں واو سے نکلا ہے یا سے نکلا ہے، تو سمپل آپ ڈکشنری چیک کریں. تو اگر آپ مثال کے طور پہ فتح کا لفظ لغت میں دیکھیں گے تو وہ فاتح واو کی انٹری میں اگر آپ کو ملے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حروف اصلی فاتح واو ہیں، اور اگر فاتح یا کے انٹری میں ملے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حروف اصلی میں الف جو ہے وہ یا تھا، اصل میں یا سے الف بنا ہے. تو حروف اصلی آپ کو یوں ڈکشنری میں جا کے دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ وہاں پہ واو کی کیٹیگری میں پلیس کیا گیا یا کی کیٹیگری میں پلیس کیا گیا. یہ تھا وہ اس میں مقصور جو تین حرف کا ہے. اب دوسری جانب دیکھیے المقصور اکثر من ثلاث احرف، یعنی وہ اس میں مقصور جو تین حرف سے زیادہ پہ مشتمل ہے. تین سے زیادہ چاہے چار حرف ہوں، چاہے پانچ ہوں، چھ ہوں، سات ہوں، کوئی قید نہیں ہے. اس میکسیمم عربی میں 7 حرف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منیمم 3 حرف اور میکسیمم 7 حرف کا ہوتا ہے. تو اب 3 حرف سے زیادہ اگر کوئی بھی اسم ہے، چاہے اس میں 4 حرف ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں اور لاسٹ لیٹر الف ہے، تو ایسے تمام اسم مقصور جو 3 سے زیادہ حرف والے ہوں گے ان کے جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو آپ نے ہمیشہ الف کو یا میں کنورٹ کرنا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ الف اصل میں واو سے چینج ہوا تھا یا. ٹھیک ہے، تو ڈفرنس بیسیکلی یہ ہے کہ 3 حرف والے اسم مقصور میں ہم اس کا اوریجن چیک کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الف واو سے نکلا تھا یا سے، اور اس کو اس کے اصل حرف میں واپس لوٹایا جاتا ہے. جبکہ جو بڑا اسم ہے یعنی 3 سے زیادہ حرف والا، اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصلاً وہ الف واو سے کنورٹ ہوا تھا یا سے ہوا تھا. جتنا چاہے وہ کسی بھی حرف سے کنورٹ ہوا ہو، بڑا اسم ہمیشہ اس میں الف یا سے کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد الف نون یا نون ایڈ کرتے ہیں. اب جیسے پہلی مثال ہے ذکریانی، تو ذکریانی کا سنگولر ہے ذکرا، تو ذکرا کہتے ہیں یاد دہانی کو یا یاد کو. تو اگر 2 یادیں ہیں لیٹس سے تو ذکریانی، تو ذکرا میں جو الف ہے آپ نے اس کو یا میں بدل دیا. ٹھیک ہے، چونکہ وہ الف اس کی پلیسمنٹ لفظ میں چوتھا حرف ہے، وہ الف تیسرا حرف نہیں ہے نا، یہ 4 حرف کا اسم آ گیا. اسی طرح مصطفیٰ ہے، تو مصطفیٰ 5 حرف کا اسم ہے، آخری حرف اس کا الف ہے. جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو الف کو یا میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد ایڈیشن کریں گے تو مصطفیانی یا مصطفیینی، یعنی 2 چنے ہوئے لوگ، 2 چنیدہ اشخاص. اب اس کا اگر ہم روٹ دیکھیں تو اصلاً مصطفیٰ کا روٹ ہوتا ہے صاد، فا اور واو. تو اس کے حروف اصلی میں واو ہے، لیکن ہم نے الف کو واو میں کنورٹ نہیں کیا بلکہ یا میں کنورٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 حرف سے زیادہ والا اس میں مقصور ہے. اگر یہ 3 حرف کا ہوتا تو پھر ہم اس کو واو ہی میں کنورٹ کرتے. اور پھر لاسٹ ایگزامپل ہے مستشفیانی، اس کے سنگولر ہوتا ہے مستشفیٰ، یہ 6 حرف کا اسم ہے. تو اس کو بھی جب آپ تثنیہ کرتے ہیں تو الف کو یا میں چینج کریں گے اور پھر ایڈیشن کریں گے مستشفیانی. تو مستشفیان یعنی 2 ہسپتال، اور اس کا نصب اور جر کی جو حالت ہے
وہ مستشفیین ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کلیئر ہے؟ مقصور کے بعد اب ہم دیکھیں گے جو اس میں منقوص ہے اس کا مثنیٰ. تو مثنیٰ المنقوص یعنی اس میں منقوص کا مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے. اس میں منقوص ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہ وہ اسم ہے جو یاء مدہ پہ اینڈ کرتا ہے, جیسے قاضی, شافی وغیرہ. اس میں منقوص دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس میں منقوص پہ ال ہو یا وہ مضاف بن کے استعمال ہو, ٹھیک ہے, مضاف ہونے کی صورت میں اور معرف بے لام ہونے کی صورت میں اس میں منقوص یا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, جیسے القاضی اور قاضی مکہ لیٹس سے. اور اس کو استعمال کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بغیر ال اور بغیر اضافت کے استعمال کیا جائے. تو اگر اس میں منقوص میں ال یا اضافت نہ ہو تو اس کا یا حذف ہو جاتا ہے اور اس سے ماقبل پہ ایک اور کسرہ آ جاتی ہے. یہ بات ہم نے بہت ڈیٹیل سے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھی تھی قواعد النحو حصہ اول کے اندر. وہ آپ جو متعلقہ لیکچرز ہیں وہ سن سکتے ہیں, اس کا لنک میں اس میں ویڈیو میں دے دوں گا. تو اب یہاں دونوں لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اس میں منقوص کے دو یوزیجز ہیں, دونوں کا تثنیہ بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. سب سے پہلے اگر اس میں منقوص یا کے ساتھ یوز ہوا ہے, بثبوت الیا کا مطلب ہے کہ یا اگر اس میں آ رہا ہے, یعنی یا تب آئے گا اس میں منقوص میں اگر اس پہ ال ہو. جیسے نیچے اگزامپل دیکھیں, القاضیانی, تو القاضی میں یا آ رہا ہے ال کی وجہ سے, تو اس کا اگر آپ نے جب تثنیہ بنانا ہے تو سمپل ایڈیشن ہوگا القاضیانی, بس یا کے بعد الف نون ایڈ کرتے ہیں, یا نصب اور جر میں القاضیین. اسی طرح جب مضاف ہوتا ہے اس میں منقوص تو تب بھی اس میں یا ہوتا ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ نے ایڈیشن کرنا ہے. جیسے قاضیہ مکہ, یہ مکہ کے دو قاضی, تو یہاں قاضیہ میں نون نہیں آیا, چونکہ اگر تثنیہ اسم مضاف ہو تو اس میں نون نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہلا کیس یہ اس میں منقوص کا کہ اگر اس میں مفرد میں یا آ رہا ہے جیسے القاضی یا قاضی مکہ, تو پھر ہم تثنیہ بناتے ہوئے سمپلی الف نون یا یا نون کا ایڈیشن کریں گے, ہمیں فردر کوئی چینج نہیں کرنا. دوسری طرف دیکھیے کہ اگر اس میں منقوص ہمارے پاس جو اس میں یا حذف ہوا ہے, یعنی یا نہیں آیا, جیسے لیٹ سے قاضن, سنگولر ہے قاضن, جیسے ہم کہتے ہیں ھذا قاضن کہ یہ قاضی ہے. تو جب تثنیہ بناتے ہیں تو تثنیہ بناتے ہوئے پھر پہلے آپ یا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد الف نون یا یا نون کا ایڈیشن ہوگا, تو قاضن کا تثنیہ قاضیانی, قاضانی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگرچہ سنگولر میں یا نہیں آیا تھا لیکن تثنیہ میں وہ یا ضرور آئے گا. تو اس میں منقوص اگر سنگولر میں یا کے ساتھ یوز ہو رہا ہے تو گڈ انف, ہم سمپلی الف نون ایڈ کر دیں گے تثنیہ بناتے ہوئے, جیسے القاضی سے قاضیانی یا قاضی مکہ سے قاضیہ مکہ. اور دوسری طرف اگر سنگولر میں یا نہیں ہے تو پھر ہم تثنیہ بناتے ہوئے پہلے وہ یا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد تثنیہ کے لیے الف نون کا اضافہ کریں گے, تو قاضن سے تثنیہ ہوگا قاضیانی. یہ تھا منقوص کا مثنیٰ. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس میں ممدود کا مثنیٰ, یعنی اس میں ممدود وہ اسم جو الف ممدودہ پینٹ کرتا ہے اس کا تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے. اس کی تین صورتیں ہیں. اگر جو حمزہ ہے اس میں ممدود کے آخر میں, اگر وہ حمزہ اصلی ہے, حمزہ اصلی کا مطلب ہے کہ وہ حمزہ اس کے روٹ لیٹرز کا حصہ ہے, تو پھر اس صورت میں کوئی چینج نہیں کرتے, جسٹ ایڈیشن ہوتا ہے. جیسے قراءن, قراءن کا تثنیہ ہم کرتے ہیں قراءانی, قراءن, چونکہ یہاں اس کا جو روٹ ہے وہ قاف را حمزہ ہے, حمزہ اصلی ہے زائد نہیں ہے, اس لیے تثنیہ بناتے ہوئے سمپلی الف نون یا یا نون ایڈ ہوا ہے. دوسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ حمزہ زائد ہے, حرف اصلی نہیں ہے بلکہ زائد ہے, اور جنرلی جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف ممدودہ جو زائد آتا ہے وہ تانیث کے لیے آتا ہے, تو عموماً ایسے اسماء مؤنث بھی ہوتے ہیں. تو ایسے اسماء کا جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو جو حمزہ ہے وہ واو میں چینج کیا جائے گا. جیسے حمراء ہے جو سرخ شے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اگر وہ مؤنث ہو کوئی بھی سرخ چیز تو حمراء. اب حمراء جو ہے اس کا حمزہ زائد ہے اینڈ والا, تو جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو حمراء آنی نہیں ہوگا بلکہ حمزہ کو ہم پہلے واو میں چینج کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈیشن کریں گے الف نون کا, تو حمراء حمراوان. اور تیسری صورت یہ ہے کہ حمزہ نہ تو اصلی ہے نہ ہی زائد ہے
بلکہ حمزہ منقلبہ ہے. الحمزہ المنقلبہ، منقلب کا مطلب ہوتا ہے بدلا ہوا، یعنی وہ حمزہ واو یا یا سے ٹرانسفارم ہو کے حمزہ میں بدل گیا ہے. تو اس صورت میں آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ ایسے حمزہ کا جب تثنیہ بنائیں، جب ایسے اسم کا، تو آپ چاہیں تو حمزہ ہی یوز کریں تثنیہ میں، اور چاہیں تو حمزہ کو واو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو قصہ کہتے ہیں چادر کو، اس کا تثنیہ قصہ آنی بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور قصہ وانی بھی یوز کیا جا سکتا ہے. دو چادریں اگر کہنا ہو تو قصہ آنی، قصہ وانی دونوں طرح درست ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. اس میں ممدود کا جو تثنیہ ہے اس کے 3 کیسز ہیں. اگر اس میں ممدود میں حمزہ اصلی ہے، حمزہ اصلی کا مطلب ہے کہ وہ حمزہ اس کے روٹ کا پارٹ ہے، روٹ ورڈ کا لاسٹ لیٹر حمزہ ہے، تو ایسا اسم جو ہے تثنیہ بنے گا سمپلی الف نون یا یا نون ایڈ کرنے سے، جیسے قرا سے قرآنی. دوسرا کیس ہے کہ حمزہ زائد ہے، تو حمزہ زائد والے اسم کا جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو حمزہ واو میں کنورٹ ہوگا، پھر آپ ایڈیشن کریں گے، جیسے حمرا سے حمرا وانی. اور تیسرا کیس ہے کہ حمزہ منقلب ہے واو سے یا سے، تو ایسے لفظ کا تثنیہ جب آپ بناتے ہیں تو آپ چاہیں تو حمزہ کو ایز اٹ از رکھیں اور الف نون اس کے بعد ایڈ کر دیں، یا چاہیں تو حمزہ کو واو میں کنورٹ کر دیں اور پھر الف نون ایڈ کریں، جیسے قصہ آنی اور قصہ وانی دونوں طرح بولا جاتا ہے. البتہ زیادہ فصیح حمزہ کے ساتھ ہی بولنا، یعنی قصہ آنی جو ہے یہ استعمال زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. تو تثنیہ ہم نے مکمل کر لیا. تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی جو اس میں صحیح ہے یا شبہ صحیح اسم، یعنی جو صحیح کی طرح بیہیو کرتا ہے، ان اسماء کا تثنیہ صرف الف نون یا یا نون ایڈ کرنے سے بنایا جاتا ہے. جبکہ 3 طرح کے اسم عربی میں ایسے ہیں کہ ان کا تثنیہ جب ہم بناتے ہیں تو سنگولر کے سٹرکچر میں کوئی چینج بھی آتا ہے. وہ 3 اسم ہیں، اس میں مقصور، منقوص اور ممدود. اس میں مقصور وہ ہوتا ہے جو الف پینٹ کر رہا ہو، اس میں منقوص وہ ہے جو یا مدہ پینٹ کرتا ہو، اور اس میں ممدود وہ ہے جو الف ممدودہ پینٹ کرتا ہو. اس میں مقصور میں ہم نے دیکھا تھا کہ تثنیہ بنانے کی 2 صورتیں ہیں. اگر اس میں مقصور 3 حرف کا ہے تو اس کا جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو الف اپنے اصل حرف یعنی جس سے وہ چینج ہوا تھا واو یا اس میں کنورٹ ہو جائے گا، جیسے عصا سے عصوان اور فتح سے فتیان. اور اگر اس میں مقصور 3 سے زیادہ حرف کا ہے تو پھر ہمیشہ اس الف کو یا میں بدلا جائے گا اور پھر اس کے بعد الف نون یا یا نون ایڈ کیا جائے گا، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیان. اس میں منقوص کا تثنیہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے اس میں منقوص کا جو سنگولر ہے اس میں یا یوز ہو رہا ہو یا اس میں حذف ہو گیا ہو، جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو یا ہمیشہ آتا ہے اور یا کے بعد الف نون یا یا نون ایڈ کرتے ہیں، جیسے القاضی کا تثنیہ القادیانی، اور قادن ہے لیٹ سے سنگولر، تو اس کا بھی جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو یا ہم ایڈ کریں گے پہلے اور پھر ہم اس کے بعد الف نون لائیں گے، تو قادن قادیانی. لاسٹ ہم نے ممدود کا تثنیہ دیکھا تھا. تو ممدود کے تثنیہ کی 3 صورتیں، اگر اس کا حمزہ اصلی ہے یعنی مادے میں شامل ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، جسٹ الف نون ایڈ کریں گے، جیسے قرا سے قرآنی. دوسری صورت یہ تھی کہ حمزہ زائد ہو، تو حمزہ اگر زائد اس میں ممدود میں تو وہ واو میں بدلا جائے گا اور اس کے بعد آپ اضافہ کریں گے الف نون کا، جیسے حمرا سے حمراوان. اور جو تیسری اور آخری صورت ہے کہ حمزہ جو ہے وہ واو یا سے منقلب ہے، یعنی ان سے بدل کے وہ حمزہ بنا ہے، تو ایسے اسماء میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو حمزہ کو حمزہ ہی رکھیں، جسٹ الف نون یا نون ایڈ کر دیں، اور چاہیں تو آپ حمزہ کو واو میں کنورٹ کر کے پھر الف نون اور یا نون ایڈ کریں. اگرچہ حمزہ کو حمزہ ہی رکھنا زیادہ بہتر ہے، جیسے قصہ کو قصہ آن بھی بول سکتے ہیں تثنیہ میں، اور قصہ وان بھی بول سکتے ہیں. تثنیہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم ایک نظر جمع پہ ڈال لیتے ہیں. جمع سے مراد ہے وہ کلمہ، وہ اسم جو 3 یا اس سے زائد پہ دلالت کرے. عربی میں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم وہ ہوتی ہے جو سنگولر میں کچھ اضافہ کر کے ہم بناتے ہیں. واحد کا جو سٹرکچر ہے، جو وزن ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، اس میں سمپلی آخر میں کسی اضافے سے جمع بنا لی جاتی ہے. جمع سالم کی فردر 2 ٹائپس ہیں، ایک جمع مذکر سالم اور دوسری ہے جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم کی اگزامپل ہے مدرسون، کہ مدرس میں آپ نے واو نون ایڈ کیا تو سنگولر میں جسٹ ایک ایڈیشن کرنے سے جمع بن گئی. اسی طرح جمع مؤنث سالم کی اگزامپل ہے مدرسات، کے مدرس میں الف تا ایڈ کرنے سے یہ جمع ہمیں حاصل ہوئی ہے. دوسری ٹائپ جمع کی ہے جمع مکسر. یہ وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کا وزن واحد کے وزن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی واحد کا سٹرکچر جمع میں
ایز اٹ از یوز نہیں ہوتا بلکہ وہ بدل جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کرتے بلکہ اس کو ہم چینج کرتے ہیں واحد کے اسٹرکچر کو, اور اس کا کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہے بلکہ بہت سے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں جو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جمع مکسر کی مثال ہے ہمارے پاس کتب کہ اس کا واحد کتاب ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کتاب سے جب جمع بنی ہے کتب تو واحد کا اسٹرکچر بدل گیا ہے. کتاب کا لفظ ہمیں کتب کے لفظ کے اندر نظر نہیں آ رہا بلکہ اس کا اسٹرکچر کتاب سے ڈفرینٹ ہے. تو ایسی جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. سب سے پہلے اب ڈسکس کریں گے جمع میں جمع مذکر سالم کو. جمع مذکر سالم جو ہے اگر اس میں صحیح کی آپ جمع کر رہے ہیں, یعنی وہ اسم جس میں کوئی حرف علت نہیں ہے, جس میں کوئی تعلیل نہیں ہے, تو سمپلی واو نون یا نون کے اضافے سے جمع بن جائے گی. واو نون کا اضافہ ہوتا ہے رفعی حالت میں اور یا نون کا اضافہ ہوتا ہے نصبی یا جری حالت میں. مثال کے طور پہ مدرس ہے تو مدرس اس میں صحیح ہے تو ہم اس کی جمع بنا سکتے ہیں واو نون یا نون کے اضافے سے مدرسون اور مدرسین. دوسری جانب جیسا کہ ہم نے تثنیہ میں پڑھا تھا کہ اس میں مقصور منقوص اور ممدود کا جب ہم تثنیہ بناتے ہیں تو صرف اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی تغیر بھی ہوتا ہے. تو یہی چیز جمع مذکر سالم میں بھی اپلائی ہوتی ہے کہ یہ جو تین اسماء ہیں مقصور منقوص اور ممدود, ان میں جب جمع بناتے ہیں تو یہ جمع ہوتی ہے بزیادہ و تغییر, یعنی اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے واو نون یا نون کا اور ساتھ ہی ساتھ واحد کا جو سٹرکچر ہے اس میں کوئی چینج بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اگین یہ وہی تین اسمیں جو ہم نے تثنیہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکس کیے تھے. سب سے پہلے مقصور کو دیکھتے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس میں مقصور کی کیسے بنائی جاتی ہے. مقصور ہم نے دیکھا تھا وہ اس میں جو الف مقصورہ پہ اینڈ کر رہا ہے, تو اس میں مقصور کی جب ہم جمع سالم بناتے ہیں تو سمپلی الف حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حذف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا, ڈیلیٹ کر دینا, تو الف نہیں آئے گا. جیسے لیٹ سے اعلیٰ, اعلیٰ کی جب آپ جمع بنائیں گے تو اعلون یا اعلین, تو اعلونا یا اعلینا, تو اعلیٰ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الف اینڈ پہ آ رہا تھا سنگولر میں وہ ہم نے حذف کیا اور لام کے بعد واو نون یا نون ایڈ کیا. ٹھیک ہے, تو سمپلی اس میں مقصور کا تو اصول یہ ہے کہ جمع بناتے ہوئے آپ الف حذف کر دیں اور اس کے بعد واو نون یا نون کا اضافہ کریں. دوسری جانب اس میں منقوص ہے, اس میں منقوص میں بھی جو یا ہوتا ہے اینڈ پہ وہ حذف ہو جائے گا جمع مذکر سالم بناتے ہوئے. جیسے قادن ہے تو آپ اس سے قادونا, ٹھیک ہے, نہیں جو اینڈ والا یا ہے جو القادی کے کیس میں آتا ہے وہ جمع مذکر سالم میں وہ یا نہیں آئے گا. تو آپ چاہے ال یوز کریں یا نہ کریں, اگر آپ ال یوز کرتے ہیں القادونا, ال نہیں کرتے تب بھی قادونا. جمع مذکر سالم میں یا اس میں منقوص والا اینڈ پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یا کو حذف کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس میں مرفوع استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو واو نون ایڈ کیجئے, اگر نصب یا جر کے کیس میں لانا چاہتے ہیں اس اسم کو تو یا نون سے یوز کیجئے. تو قادونا اور قادینا دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. لاسٹ کیس ہے اس میں ممدود کا. اس میں ممدود کی جمع مذکر سالم جو بنتی ہے تو اس میں اگین وہی تین کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, جیسے ہم نے تثنیہ میں ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہو تو اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, حمزہ زائد ہے تو اس کا طریقہ استعمال کا ڈیفرنٹ ہے, اور حمزہ منقلبہ ہے تو طریقہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہی ڈویژن جمع مذکر سالم میں بھی ویلڈ ہے. اس میں ممدود کا اگر حمزہ اصلی ہے یعنی اس کے روٹ میں شامل ہے تو لا تتغیر, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا, سمپلی واو نون یا نون آپ ایڈ کر دیں گے. جیسے قراء سے قراؤن اور قرائین, تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چینج نہیں آیا. دوسری جانب اگر حمزہ زائد ہے تو تنقلب واون, وہ جو زائد حمزہ ہے وہ واو میں بدلے گا. یہ سیم وہی بات ہے جو ہم نے تثنیہ میں ڈسکس کی ہے. تثنیہ میں بھی ایسا ہی تھا کہ حمزہ اصلی ہے تو چینج نہیں ہے, حمزہ زائد ہے تو وہ واو میں بدلے گا ہمیشہ. تو یہاں جمع مذکر سالم میں بھی یہی ہے کہ اگر حمزہ زائد ہے اس میں ممدود کا تو اس کو آپ واو میں بدل دیں گے. جیسے زکریہ ہے لیٹ سے, تو اس کی آپ جمع کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گی زکریہ وونا اور زکریہ وینا, یعنی اگر بہت سے زکریہ ہوں کسی جگہ تو ہم زکریہ وون یا زکریہ وین حمزہ کو واو میں بدل کے اس کی جمع بنائیں گے. تیسرا اور لاسٹ کیس ہے اس میں ممدود میں کہ حمزہ منقلبہ ہے, یہ واو یا یا سے بدل کے حمزہ بنا ہے تو یجوز التصحیح والقلب, تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. جیسے تثنیہ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر حمزہ منقلبہ ہے تو آپ اس کو حمزہ یوز کریں تب بھی ٹھیک ہے, کوئی چینج نہ کریں, اور اگر آپ اس کو واو میں بدل دیں تب بھی ٹھیک ہے.
تو سیم بات اپلائی ہوتی ہے جمع مذکر سالم میں بھی. یجوز التصحیح یعنی تصحیح بھی جائز ہے. تصحیح کا مطلب یہی ہے کہ حمزہ کو حمزہ ہی رہنے دیں, اس کو چینج نہ کریں. والقلب, قلب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا, تو آپ حمزہ کو واو میں بدل دیں تب بھی ٹھیک ہے, حمزہ کو حمزہ ہی رہنے دیں تب بھی ٹھیک ہے. جیسے بناؤن, کہ بنا کی جمع, بنا میں جو حمزہ آ رہا ہے چونکہ اس کا روٹ ورڈ با نون یا ہے, جیسے بنا یبنی, تو وہ یا بدل گیا ہے حمزہ میں, تو اس کی جب آپ جمع کرتے ہیں تو آپ بناؤن, بنائین یعنی حمزہ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور حمزہ کو واو میں بدل کے بھی یوز کر سکتے ہیں, بناوون اور بناوین. البتہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تثنیہ میں بھی کہ ایسے کیسز میں حمزہ ہی یوز کرنا زیادہ بہتر ہے. واو یوز کر سکتے ہیں لیکن پریفریبل اس کو حمزہ یوز کرنا ہی ہے. تو یہی چیز جمع مذکر سالم میں بھی اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. جمع مذکر سالم اس میں صحیح کی جب ہم کرتے ہیں تو سمپلی واو نون یا یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. جمع مذکر سالم اس میں مقصور کی کریں گے تو الف حذف ہوگا اور اس کے بعد اضافہ ہوگا واو نون یا نون کا. اس میں منقوص کی جب جمع بنائیں گے تو یا حذف ہوگا اور اس کے بعد اضافہ کریں گے. اس میں ممدود میں 3 صورتیں, اگر حمزہ اصلیہ ہے تو کوئی چینج نہیں ہے, صرف اضافہ ہوگا واو نون یا نون کا. حمزہ اگر زائد ہے تو اس کو واو میں بدلیں گے اور اس کے بعد واو نون یا نون کا اضافہ کریں گے. اور حمزہ اگر منقلب ہے یعنی بدلا ہوا ہے واو سے یا سے, تو اس میں آپ چاہیں تو حمزہ کو حمزہ ہی رہنے دیں, سمپلی واو نون اور یا نون ایڈ کر لیں, یا آپ کی مرضی ہے اب حمزہ کو واو میں بدل کے اور اس کے بعد بھی واو نون یا نون ایڈ کر سکتے ہیں. جمع مذکر سالم کے بعد نیکسٹ ہے جمع مؤنث سالم. یہ واحد میں سمپلی الف تا ایڈ کر کے بناتے ہیں بزیادتی الف تا. اگر واحد کے میں تائے مدورہ یعنی گول تا اینڈ پہ ہے تو اس کو ریموو کر دیں گے اور پھر الف تا ایڈ کریں گے. اگر واحد میں گول تا نہیں ہے تو بس سمپلی الف تا آپ اٹیچ کر دیں اس کے ساتھ. جیسے طالبہ ہے تو اس کی جمع طالبات, یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو یہ جمع سالم کی دونوں ٹائپس ہم نے ڈسکس کر لی کہ جمع مذکر سالم کیسے یوز ہوتی ہے اور جمع مؤنث سالم کیسے یوز ہوتی ہے. جمع سالم کور کرنے کے بعد اس کے بعد ہے جمع مکسر, جو جمع کی دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں واحد کا سٹرکچر بدل جاتا ہے. تو تغیر فی الوزن یعنی جمع مکسر کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں وزن میں تغیر آتا ہے. سنگولر کا وزن کچھ اور ہے, جمع کا وزن کچھ اور ہے. اور جمع مکسر کا کوئی ایک اصول نہیں ہے جیسا کہ جمع سالم کا, کہ اس میں تو ایک معین اضافہ ہو رہا ہے نا, کہ جمع مذکر سالم میں واو نون یا نون کا اضافہ کر رہے ہیں اور جمع مؤنث سالم میں الف تا کا اضافہ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی معین اضافہ نہیں ہے, اس کے مختلف اوزان ہیں اور وہ بہت سارے اوزان ہیں اور وہ زبان پڑھتے رہنے سے آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونے لگتے ہیں, وہ سٹرکچرز آپ کے ذہن میں محفوظ ہونے لگیں گے. البتہ جو کچھ مشہور وزن ہیں وہ 9 وزن میں نے یہاں پہ دے رکھے ہیں, انہیں ایک دفعہ دیکھ لیں. جیسے انفس, افعل, تو یہ ایک مشہور وزن ہے جمع مکسر کا. جیسے نفس ہے, نفس کی جمع انفس یوز کرتے ہیں. اسی طرح اقوال, افعال, افعال کا وزن جو ہے یہ بھی جمع مکسر کا ایک مشہور وزن ہے. پھر افعدہ, افعلہ اس کا وزن ہے, یہ بھی ایک مشہور وزن ہے. کتب, یہ فعل کے وزن پہ آ رہا ہے. طلاب, فعال کے وزن پہ ہے. کبار, فعال کے وزن پہ ہے. قلوب, فعول کے وزن پہ ہے. علماء, فعلا کے وزن پہ. اور انبیاء, افعلا کے وزن پہ. تو یہ 9 اوزان جمع مکسر کے مشہور اوزان ہیں. افعل, افعال, افعلہ, فعل, فعال, فعال, فعول, فعلا اور افعلا. اور یہ بھی بار بار پڑھتے رہنے سے آپ کو یاد ہو جائیں گے, ان کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جمع کی جو مین ٹائپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب اس کے علاوہ جمع کی کچھ اور بھی ٹائپس عربی میں استعمال کی جاتی ہیں, جیسا کہ جمع منتہی الجموع. یہ بیسیکلی جمع مکسر ہی کی ایک سب ٹائپ ہے, لیکن یہ اصطلاحات چونکہ اکثر استعمال ہوتی ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جمع منتہی الجموع کا لفظ آپ کہیں پڑھیں تو یہ کہتے کس ہیں, اس سے مراد کیا ہے. تو جمع منتہی الجموع جو ہے یہ اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں پہلی بات یہ کہ 5 یا 6 حرف ہوں. تو جمع 5 و 6 احرف, تو اس میں 5 یا 6 حرف ہوتے ہیں. ثالثها الف, ان میں تیسرا حرف ہمیشہ الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جمع مکسر کا ایسا وزن ہوتا ہے جس میں کل 5 یا 6 حرف ہیں اور تیسرا حرف الف ہے ہمیشہ, اور یہ الف زائد ہوتا ہے. جمع منتہی الجموع کے بھی بہت سے اوزان ہیں, البتہ ان میں جو 6 مشہور وزن ہیں جو بہت استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ دے دیے ہیں. جیسے مساجد, یہ مفاعل کے وزن پہ آ رہا ہے اور مسجد کی جمع ہے. مکاتیب, مفاعیل کے وزن پہ ہے, مکتوب کی جمع. کواکب, فواعل کی جمع ہے, کوکب کی جمع. فضائل, فعائل کے وزن پہ آ رہا ہے, یہ فضیلہ کی جمع ہے جسے اردو میں فضیلت کہتے ہیں. اکابر, افاعل کے وزن پہ اکبر کی جمع. اور عناصر,
عنصر کی جمع ہے اور یہ فعالل کے وزن پہ، چونکہ یہ رباعی ہے یعنی اس میں 4 حرف ہیں مادے کے، تو اس کا وزن فعالل لکھیں گے۔ تو یہ 6 مشہور اوزان ہیں، ویسے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اوزان ہوتے ہیں جمع منتہی الجموع کے۔ تو ہر ایسی جمع جو 5 یا 6 حرف کی ہو اور اس کا تیسرا حرف الف ہو، اسے جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، کہ یہ عربی میں جمع کے الفاظ میں با اعتبار وزن سب سے بڑا وزن ہوتا ہے، اس سے بڑی کوئی جمع اور نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جمع الجمع۔ جمع الجمع کا مطلب ہے جمع کی جمع۔ تو سم ٹائمز ہم کسی مفرد کی جمع بناتے ہیں اور پھر اس جمع کی فردر جمع کرتے ہیں، یعنی کسی نمبر کو بہت زیادہ بتانے کے لیے۔ جیسے کلب ہے، جو کتے کو کہا جاتا ہے تو یہ سنگولر ہے، تو پھر کلب کی جمع کرتے ہیں اکلب، کہ کتے۔ تو اب اکلب جیسے لیٹ سے اگر کہیں بہت سے کتوں کے جیسے غول ہیں تو ان کی پھر جمع ہم کریں گے اکالب۔ تو یہ جیسے بہت سے کتے اگر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ فردر اس کی پھر جمع کر لی گئی اکلب اکالب۔ اسی طرح حمار گدھا، اس کی جمع پہلے کرتے ہیں حمر، کہ گدھے، اور پھر جیسے لیٹ سے بہت سارے گدھے ہیں کہیں پہ، یعنی ان کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں یا ٹائپس ہیں، تو حمرات، وہ حمر کی فردر آگے جمع، حمر خود جمع ہے تو جمع کی جمع یعنی حمرات جو ہے یہ جمع الجمع کہلاتی ہے۔ اسی طرح اکالب جمع الجمع ہے۔ ایک اور مثال ہے بیت، بیت کہتے ہیں ہم گھر کو، اور پھر جمع ہے اس کی بیوت، کہ بہت سے گھر، اور بیوتات یہ مزید یعنی بہت سے گھرانے، بہت سے گھر، تو بیوت کی فردر جمع بیوتات کی گئی ہے، تو بیوتات جمع الجمع کہلاتا ہے۔ یہ فینومینل اردو میں بھی ہے، جیسے اردو میں اس کی مثال ہے کہ ہم بولتے ہیں خبر، خبر سنگولر ہے، پھر اس کی جمع کی جاتی ہے اخبار، اور اخبار کی ہم مزید جمع کرتے ہیں اخبارات، تو اخبارات جو ہیں وہ جمع الجمع ہے۔ جمع کی ایک اور ٹائپ ہے جس کو لیے اسم الجمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسم الجمع 4 طرح کی جمع کو کہتے ہیں۔ اسم الجمع اس جمع کو بھی کہا جاتا ہے کہ مفردہ من غیر لفظ، کہ جس کا مفرد یعنی سنگولر اس کے لفظ سے نہ آ رہا ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جمع کا لفظ ڈیفرنٹ ہے، مفرد کا لفظ ڈیفرنٹ ہے، ان کے حروف آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ جیسے لیٹ سے قوم، تو قوم بہت سے افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں، لیکن قوم کا سنگولر کیا ہے؟ رجل۔ تو اب دیکھیں تو آپس میں تناسب نہیں ہے، رجل کا لفظ بالکل ڈیفرنٹ ہے، قوم کا لفظ ڈیفرنٹ ہے۔ معنی میں ان کے تناسب ہے کہ ایک آدمی ہے رجل اور بہت سے لوگ ہیں تو وہ قوم ہے، لیکن قوم کا سنگولر اس کے اپنے ورڈ سے، اس کے اپنے روٹ ورڈ سے نہیں آ رہا، تو ایسی جمع کو اسم الجمع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اور مثالوں میں ہم رہت لے سکتے ہیں، کہ رہت جو ہے وہ بھی ایک گروہ کو کہتے ہیں، تو گروہ کا بھی سنگولر جو ہے وہ تو ایک آدمی ہوگا نا، گروہ کئی افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن فرد گروہ کا ایگزیکٹ سنگولر تو نہیں ہے نا، چونکہ دونوں کا لفظ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایسی جمع جو ہے جس کا سنگولر اس کے اپنے لفظ سے نہ آ رہا ہو، اسے ہم اسم الجمع کہتے ہیں۔ اسم الجمع کی دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ اس کا سنگولر اس کے معنی سے نہیں آ رہا، یعنی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ کہ سنگولر اور جمع دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، روٹ سیم ہے، اسٹرکچر ایک جیسا ہے ان کا، لیکن ایگزیکٹلی ان کی کونوٹیشن ایک نہیں ہے، وہ دلالت ان کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو مفردہ من غیر معنی، یعنی اس کا مفرد اس کے سنگولر اس کے معنی میں سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ عرب، عرب ایک قوم کو کہتے ہیں، عرب کا سنگولر کیا ہے؟ عرب قوم مجموعہ ہے عربیوں کا، یعنی جو عرب اشخاص ہیں، عرب مرد و خواتین جو ہیں، وہ مل کے ایک عرب قوم بنا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو اب عرب کا جو سنگولر ہے عربی، تو عربی یا عربیہ، تو عربی اور عرب آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لفظ ان کا ایک جیسا ہے لیکن معنی ڈیفرنٹ ہے۔ معنی اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ جب آپ عربی بولتے ہیں تو عربی سنگولر ایک پرٹیکولر شخص ہوتا ہے اس قوم کا، لیکن جب آپ عرب بولتے ہیں تو آپ ایک پوری قوم کو مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہر وہ جمع جو مختلف سنگولر چیزوں سے مل کے بنے، جو مختلف افراد کا مجموعہ ہو، جسے ہم کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں انگریزی میں، تو وہ بھی اسم الجمع ہے۔ جیسے لیٹ سے آپ کہتے ہیں جند، جند یعنی فوج کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جند کا سنگولر ہے جندی، اب جندی ایک فوجی، تو فوجی ایک سنگولر ہے لیکن وہ پھر مختلف سنگولرز مل کے
آپس میں ایک گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ کو ہم فوج کہتے ہیں, جند کہتے ہیں. لیکن انڈیویجولی اگر دیکھیں تو ہر فوجی دوسرے فوجی سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنوٹیشن میں فرق آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جو مختلف سنگولرز کا ایک گروپ بن جاتا ہے اس کو بھی ہم اسم الجمع کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسم الجمع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ عربی میں اس طرح کے جمع کے الفاظ ہیں کہ جو جمع کے جو اوزان ہیں ان پہ یوز نہیں ہو رہے ہوتے, وہ سنگولر کے وزن پہ یوز ہوتے ہیں. تو ایسے اسما کو بھی اسم الجمع کہتے ہیں. جیسے صحب, اب صحب سنگولر کے وزن ہے, وہ جمع کا وزن نہیں ہے. اس وزن پہ واحد الفاظ آتے ہیں, مفرد لفظ آتے ہیں, جیسے آپ بولتے ہیں صبر, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کو جمع کے الفاظ نہیں ملیں گے اس وزن پہ, لیکن کچھ لفظ جیسے رکب ہے, صحب ہے, تجر ہے, یہ الفاظ اس وزن پہ استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود معنی جمع کا دیتے ہیں. تو ایسے جمع کے لفظ جو جمع کے اوزان پہ نہ آتے ہوں انہیں بھی اسم الجمع کہا جاتا ہے. صاحب صاحب کی جمع ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دوست, ٹھیک ہے. اور اسم الجمع کی ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ مفردہ و جمعہ سوا, کہ ایسے اسما کہ جن کا سنگولر اور جمع کی فارم سیم ہے, یعنی ایک ہی لفظ ہے, وہی سنگولر کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے, وہی جمع کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے. جیسے فلک, تو فلک ایک کشتی کو بھی فلک ہی بولتے ہیں اور کشتیوں کو بھی فلک ہی بولتے ہیں. یعنی جیسے کئی شپس ہیں وہ بھی فلک ہیں, ایک شپ ہے وہ بھی فلک ہے. تو جو ایسے لفظ ہیں جن کا سنگولر اور جمع سیم ہو انہیں بھی اسم الجمع کہا جاتا ہے. تو آج ہم نے اسم کی ڈفرینٹ ٹائپس دیکھی ہیں, اس کے جنس کے اعتبار سے اور اس کے عدد کے اعتبار سے, اور اس میں جو ڈفرینٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں. آج کا لیکچر جیسے کہ ریویژن تھی, میں نے اس لیے بہت تیزی سے اس کو لے کے گیا ہوں. اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ اسے مزید ڈیٹیل چاہیے, اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اگر ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہیں تو جو بھی متعلقہ لیکچرز ہیں جہاں میں نے ڈیٹیل سے ان چیزوں کا ایکسپلین کیا, ان کے لنکس میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کے, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, یا آپ کمنٹس میں کویسچن بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم آگے جو فردر ہمارا نیا ٹاپک ہے اعراب, اس کو ریوائز کریں گے. تو ملتے ہیں کل. السلام علیکم.